ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى آمنت بالله صدق الله العظيم ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اور آنے دو یا ڈبو دو، آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر لٹا دیے ہیں۔ اور اب بلا تاخیر نعت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں۔ جناب عبید الرحمن ہاشمی صاحب کی وہ تشریف لائیں، بارگاہ رسالت بھی یا بارگاہ منقبت کے اشعار پڑھیں۔ مائک پر عبید الرحمن ہاشمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی لوگ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اور ایک سمت علی ایک سمت عمر،
صدیق ادھر عثمان ادھر، ایک سمت علی ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، جگمگ جگمگ تاروں میں، جگمگ جگمگ تاروں میں، سرکار کا عالم کیا ہوگا، جگمگ جگمگ تاروں میں، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اور طیبہ سے ہوائیں آتی ہیں، ہم سب کو سکون مل جاتا ہے، طیبہ سے ہوائیں آتی ہیں، ہم سب کو سکون مل جاتا ہے، اس پار کا جب یہ عالم ہے، اس پار کا جب یہ عالم ہے، اس پار کا عالم کیا ہوگا، اس پار کا جب یہ عالم ہے، اس پار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ السلام علیکم۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عاشقوں عاشقی کا مزہ گیا، عاشقوں عاشقی کا مزہ گیا، مصطفیٰ سے لنگی کا مزہ گیا، مصطفیٰ سے لنگی کا مزہ گیا۔ اور قرآن مقدس میں 30ویں پارے کی آیت سورہ والضحیٰ، شاعر نے اس کی تشریح کری ہے، توجہ چاہوں گا۔ جو ہی نکلا رخ والضحیٰ زلف سے، جو ہی نکلا رخ والضحیٰ زلف سے، جو ہی نکلا رخ والضحیٰ زلف سے، رات کو چاندنی، رات کو چاندنی کا مزہ گیا، مصطفیٰ سے لنگی کا مزہ گیا۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ مبارک جو ہے والضحیٰ کی طرف تھا، سبحان اللہ۔ اور جب حضور کی زلفیں جب سامنے آ جاتی تھی اور حضور جو ہے اس کو جب ہٹاتے تھے تو الحمدللہ وہ بالکل، اب تو جب یہ کہیں گے کہ چاندنی، تو چاندنی تو کچھ بھی نہیں ہے، چاندنی جو ہے حضور کا صدقہ ہے۔ توجہ چاہوں گا۔ اور جب کوئی شعر پڑھا جائے تو اگر اس کی تشریح کر دی جائے تو اور اچھی طرح سے سمجھ میں آتا ہے۔ تو جب مکے سے مدینہ شریف، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے ہیں، تو اہل مدینہ جو تھے وہ منتظر تھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائیں، یعنی میرے ہاں جو ہے قیام گاہ ہو۔ لیکن حضرت
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اونٹنی جو تھی وہ حضرت ایوب انصاری یعنی صحابی رسول حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ رکی، تو شاعر نے اس کی منظر کشی کریے، توجہ چاہوں گا۔ بول زہرا کا بائے ایوب سے، بول زہرا کا بائے ایوب سے، بول زہرا کا بائے ایوب سے، بخدا جھوپڑی کا مزہ گیا، خدا جھوپڑی کا مزہ گیا، مصطفیٰ سے لنگی کا مزہ گیا۔ اور جب معراج پر نبی پہنچ رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ میرے مصطفیٰ کے پاس جاؤ، میرے حبیب کے پاس جاؤ اور یہ جو ہے خوشخبری سنا دو۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام جب حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں تو شاعر نے اس کی جو ہے منظر کشی کری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام پہلی بار آ رہے ہیں، اس سے پہلے کئی بار آئے، لیکن آپ جب آ رہے ہیں تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے، توجہ چاہوں گا۔ بول جبریل طلبوں کو یوں چوم کر، بول جبریل طلبوں کو یوں چوم کر، بول جبریل طلبوں کو یوں چوم کر، آج تو نوکری کا مزہ گیا، آج تو نوکری کا مزہ گیا، مصطفیٰ سے لنگی کا مزہ گیا۔ اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا معلیٰ پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے ملاقات ہوتی ہے وہ کس سے ہوتی ہے؟ حضرت حر۔ یہ حر جو تھے وہ سب سے پہلے آپ کی ملاقات ہوتی ہے حضرت امام حسین کی۔ تو حر جب سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے حسین آپ جو ہے آگے نہ جائیے، اس لیے کہ آگے جانا آپ کے لیے خطرہ ہے، آپ ایسا ہے یہیں سے لوٹ جائیے، یہیں سے لوٹ جائیے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حر کہہ رہا ہے۔ یہ حر کہہ رہا ہے کہ اے حسین آپ یہاں سے واپس چلے جائیے، آگے آپ کے لیے خطرہ ہے۔ تو حضرت امام حسین جو جملہ بولتے ہیں اس سے حر جو ہے لاجواب ہو جاتا ہے، اور حر کہتا ہے کہ حضرت امام حسین کہتے ہیں کہ اے حر پیچھے جانے کا مشورہ ہم کو نہ دو، اس لیے کہ علی کے خون کی توہین ہوتی ہے، اس لیے کہ علی کے خون کی توہین ہوتی ہے۔ حر جو ہے لاجواب ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد توجہ چاہوں گا، اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے حر نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے، نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے، اب یہ بتاؤ کہ نماز ہمارے ساتھ پڑھو گے یا اکیلے پڑھو گے؟ تو حر اپنے من ہی من میں سوچ رہا ہے کہ میں یزید کی طرف سے آیا ہوں، اور ان کے پیچھے نماز پڑھوں گا تو یہ بات اچھی نہیں ہے۔ لیکن حر یہ بھی سوچ رہا ہے کہ نماز تو ملتی رہیں گی لیکن ایسا امام نہیں ملے گا،
آپ لوگ کی توجہ لگتا کم ہے، وقت زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے آپ لوگ بالکل بور ہو رہے لگتا ہے. آپ لوگ جو ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ کی صدائیں بلند کرتے رہا کریے، تاکہ جو ہے کوئی بھی ناخواں ہو، کوئی بھی مقرر ہو، اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو توجہ چاہوں گا. پیچھے حر ہیں تو آگے ہیں ابن علی، پیچھے حر ہیں تو آگے ہیں ابن علی، پیچھے حر ہیں تو آگے ہیں ابن علی. باوفا مقتدی کا مزہ گیا، باوفا مقتدی کا مزہ گیا، مصطفیٰ سے لگی کا مزہ گیا. اور اب نعت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے میں جناب فاضل مسعودی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں یا منقبت کے اشعار پڑھ کے ہم سامعین کے دلوں کو نور منجلا کریں. مائک پر فاضل مسعودی صاحب. حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مل کر ساتھ میں پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. منقبت کے چند اشعار پیش کرنے جا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. حسینیوں کو بسانا، کہہ دیں سبحان اللہ. حسینیوں کو بسانا، حسین جانتے ہیں، حسینیوں کو بسانا، حسین جانتے ہیں. اور حسینیوں کو بسانا، حسین جانتے ہیں. اور یزیدیوں کو مٹانا، حسین جانتے ہیں. یزیدیوں کو مٹانا، حسین جانتے ہیں. اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں کہ پڑا جو وقت تو ہرگز نہ آج آنے دی،
آنے دی اور نبی کا دین بچانا حسین جانتے ہیں نبی کا دین بچانا حسین جانتے ہیں یزیدیوں کو مٹانا حسین جانتے ہیں اگرچہ سر ہے جدا ہو کے نوک نیزہ پر اگرچہ سر ہے جدا ہو کے نوک نیزہ پر اور کلام رب کا سنانا حسین جانتے ہیں کلام رب کا سنانا حسین جانتے ہیں یہ دشمنوں نے بھی مانا کہ دین کی خاطر اور یہ دشمنوں نے بھی مانا کہ دین کی خاطر یہ دشمنوں نے بھی مانا کہ دین کی خاطر خود اپنکم بالٹانا حسین جانتے ہیں خود اپنکم بالٹانا حسین جانتے ہیں اور صرف مقطع سماعت فرما لیں کہ گواہی دیتی ہے آصف زمین کربلا گواہی دیتی ہے آصف زمین کربلا لہو سے پھول کھلانا حسین جانتے ہیں لہو سے پھول کھلانا حسین جانتے ہیں اسلام علیکم میں دعوت سلام دینے جا رہا ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی شیخ محمد صاحب سے کی تشریف لائیں آئیے ان کا استقبال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سے کرتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت علماء اہل سنت ذکر شہداء اعظم معزز حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والذاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت میں بصد ادب و احترام درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و طبیبنا و مولانا و ملجانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔ حضرات گرامی، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ سبھی کے دلوں کی کیفیات اب کچھ دھیرے دھیرے بدل رہی ہیں، اور آپ کے دلوں کو انتظار جس مضمون کا ہے اسے بھی مجھے پتہ ہے۔ اب جو عظیم الشان تاریخ قریب آ رہی ہے تو ہمارے دلوں سے ایک آواز آنی ہے کہ آخر وہ شہداء کون تھے اور ان کی شہادتوں کی کیفیتیں کیا تھیں، اور کس بے کسی اور بے بسی کے ساتھ انہوں نے اپنا لہو دے کر اسلام کے گلشن کو ہرا کیا۔ چونکہ ابھی آج 5واں اجلاس ہے اور انشاءاللہ العزیز ابھی 5 محفلیں اور بھی منعقد ہوں گی، جس میں سے جو آخری محفل ہوگی وہ انشاءاللہ بعد کربلا کیا ہوا اس کا بیان ہوگا۔ پھر بھی ابھی ہمارے پاس 4 محفلیں ہیں جس میں ہم ذکر شہدائے کربلا بہت حد تک کر سکتے ہیں۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ان مقدس ہستیوں کی شہادتوں کا سبب کیسے بنا اور وہ کس انداز میں شہید ہوئیں، اس کو بیان کرنے سے قبل ہم مقام شہادت بیان کر دیں کہ وہ شہید جو راہ حق میں ہوتا ہے، اللہ اور رسول کی نگاہ میں یا یوں کہو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا مرتبہ اور اس کا منصب کتنا بلند و بالا ہے۔ دنیا کے اندر آپ مخلوقات میں جنہیں بھی دیکھ رہے ہیں یا جنہیں بھی جانتے ہیں یا پڑھ چکے ہیں، تو انسان 2 حصوں میں بٹے۔ ایک وہ حصہ ہے جسے ہم اہل ایمان کہتے ہیں، اور ایک وہ حصہ ہے جو غیر اہل ایمان ہے۔ پھر اہل ایمان میں بھی بے شمار درجے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کا اور تمام تر علماء کا اس بات پر اتفاق رائے ہے کہ اللہ کے بعد مخلوقات کے اندر جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ درجہ نبوت و رسالت ہے۔ نبوت سب سے بڑا درجہ، لیکن پھر بھی نبوت کے اندر بھی درجات ہیں۔ نفس نبوت میں تو ہر نبی شریک ہے، مگر نبوت کے درجات ہیں، یہ خود ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے۔ 3 پارہ جو بالکل پہلی آیت ہے، 3 پارے کا آغاز، خود وہ پہلی آیت آپ پڑھیں، اللہ نے قرآن میں ظاہر کر دیا ہے کہ یہ نبی اور رسول بھی آپس میں مقام و مرتبے میں فرق ہے۔ اللہ فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ،
मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफ़अ बअदहुम दरजात व आतैना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनात व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस। आप इतना चैप्टर पढ़ें, देखें, इसमें अल्लाह फरमाता है कि इन पैगंबरों में भी हमने दर्जात बनाए हैं और बाज़ को बाज़ पर हमने फजीलत व बरतरी बख्शी है। चुनांचे इन्हीं पैगंबरों में वो पैगंबर भी हैं जिनसे अल्लाह ने बराह रास्त कलाम फरमाया है। इन्हीं पैगंबरों में वो पैगंबर भी हैं कि अल्लाह ने बग़ैर जिब्रील के वास्ते के बराह रास्त अल्लाह ने कलाम फरमाया मूसा कलीमुल्लाह से। आप डायरेक्ट कलाम इलाही सुना करते थे। और अल्लाह फरमाता है वरफ़अ बअदहुम दरजात, और कुछ तो वो हैं जिनके दर्जों को हमने बहुत बुलंद कर दिया। गोया कि यहाँ वो नबी मुराद है जो मूसा कलीम से भी ऊपर, वो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, कि उनके वो दर्जात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, वो दर्जात हैं कि कुल नबियों को, कुल रसूलों को जिस कदर इल्म फज़ल, हुस्न जमाल, मालो मनाल, जो कुछ भी इन्हें अता हुआ, बस यूँ समझो कि सारे नबियों का फज़लो कमाल कतरे के मिसल है और तन्हा मुस्तफ़ा का फज़लो कमाल समंदर है। वरफ़अ बअदहुम दरजात। फिर अल्लाह आगे फरमाता है व आतैना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनात। ईसा इब्ने मरियम को हमने बड़े रोशन मोजज़ात अता किए, इतने रोशन मोजज़ात कि लोग खुली आँखों से देखते थे कि अगर कोई पैदाइशी कोढ़ी है, कोई पैदाइशी अंधा है और सफ़ेद दाग वाला है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपना सादा सा दस्ते मुक़द्दस सिर्फ लगा देते तो फ़ौरन वो मर्ज़ दूर हो जाता था। ऐसे ऐसे मोजज़ात। व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस। अल्लाह फरमाता है कि जिब्रील के ज़रिए हमने उनकी मदद फरमाई। रूहुल कुद्स से मुराद जिब्रील अमीन। तो रूहुल कुद्स से मदद कैसे हुई? तफसीर में लिखा है कि 30 साल तक ईसा इब्ने मरियम दुनिया में रहे। 30 साल की उम्र तक सफ़र में हो, हज़र में हो, मकाम पे हो, बाहर हो, रात हो, दिन हो, जहाँ भी रहे जिब्रील उनके साथ रहा करते थे। ये है रूहुल कुदुस से मदद किया अल्लाह ने, कि जैसे दुनिया में आप देखते हैं कि कोई किसी का मुहाफिज हुआ करता है, जो साथ में चला करता है, ईसा इब्ने मरियम का वो मकाम कि उनका मुहाफिज अल्लाह ने जिब्रील अमीन को बना रखा था। तो इससे हमने ये दलील पेश किया कि कुरान की रूह से पैगंबरों में भी दर्जात हैं। अब पैगंबरी के बाद जो सबसे बड़ा दर्जा है वो सिद्दीक़ का है। इसकी दलील क्या है कि नबूवत के बाद सिद्दीक़, तो कुरान कहता है उलाइका अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन। तो देखिए नबियों के बाद ज़िक्र सिद्दीक़ीन का आया है। तो नबूवत के बाद दर्जे सदाकत है, और उस दर्जे सदाकत पर अल्लाह के जो बंदे फायज़ हुए उनमें सबसे अफजल और सबके सरदार अबू बकर सिद्दीक़ हैं, जो दर्जे सदाकत पर अल्लाह ने जिन्हें रखा। फिर आगे अल्लाह फरमाता है वह शुहदा। अब तीसरे नंबर पर शुहदाए कराम हैं। ये तीसरा दर्जा है शहीदों का। ये दर्जे शहादत क्या है? अब आइए दूसरे पारे में हम शहादत का जो हमारा मकसूद असली है कि पहले हम मकाम बुलंद कर बता दें, उनकी पोस्ट और उनका जो मनसब है वो कितना बुलंद बाला है। अल्लाह फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। जो अल्लाह के राह में मार दिए जाए उन्हें मुर्दा मत कहो। गोया यहाँ एक सवाल पैदा हुआ। जब इतना फरमाया गया तो खुद ब खुद एक सवाल जन्म लेता है
کہ چاہے وہ دنیا کے راہ میں مارے جائیں، چاہے طبعی موت کوئی مرے، چاہے دین کے لیے مارے جائیں، موت تو موت ہے، باری تعالیٰ انہیں مردہ ہم کیوں نہ کہیں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے روک دیا کہ جو راہ خدا میں مارے جائیں مردہ مت کہو، تو سوال جنم لیتا ہے کیوں نہ کہیں؟ ہماری آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں کہ ان کا تن الگ ہے، سر الگ ہے، ہاتھ الگ ہے، پیر الگ ہے، بلکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے جسم کو بالکل بوٹی بوٹی کر دیا گیا۔ کتنے ایسے مزارات شہداء ہیں زمین پر کہ سر کا مزار کہیں بنا ہے، ان کے دھڑ کا مزار کہیں بنا ہے۔ جب انسان یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تو مردہ کیوں نہ کہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ ہے تو مردہ، مقام کچھ بھی ہو، درجہ کچھ بھی ہو، لیکن مردہ تو ہے۔ جب ان کے جسم کی بوٹی بوٹی کر دی گئی تو مردہ کیوں نہ کہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندو، ہر چیز تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ بوٹی بوٹی ہونے کے بعد وہ ایسے زندہ ہیں کہ تم سے بھی بہتر زندگی ان کو حاصل ہے۔ جو بازاروں میں چلتے ہیں، جو مارکیٹوں میں پھرتے ہیں، جو محفلوں میں رہتے ہیں، جو کام کاج میں لگے ہیں، ان زندگیوں سے بہت اعلیٰ زندگی ان کی ہے جن کے جسم کو بوٹی بوٹی کر دیا گیا راہ الہی میں۔ ان کی زندگی بہت اعلیٰ ہے۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں مگر تم کو اس کا احساس نہیں ہے۔ اللہ نے فرما دیا وہ زندہ ہیں، مگر بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے عقلاء، بڑے بڑے پڑھے لکھے سائنسداں کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ ان کی زندگی کیسی ہے۔ گویا یہاں سے ایک اصول بھی معلوم ہو گیا کہ اسلام میں صرف وہی چیزیں نہیں مانی جائیں گی جو ہماری عقل کے دائرے میں آ جائیں، ہمیں وہ بھی ماننا پڑے گا کہ ہماری عقل جہاں عاجز ہو جائے اور فرمان رب ہو تو ہمیں اسے بھی ماننا پڑے گا۔ شہیدوں کی زندگی کا معاملہ کچھ ایسا ہی ہے کہ ہماری عقل ان کی زندگی سمجھنے سے عاجز ہے، حیران ہے، لیکن فرمان خدا ہے کہ انہیں زندہ مانو۔ یہ فرمانے کے بعد اللہ نے چوتھے پارے میں اس سے بھی ایک آگے بات فرمائی۔ آپ ذرا دیکھیں کہ مقام شہادت کتنا بلند ہے۔ اللہ نے قرآن کے چوتھے پارے میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ہرگز ہرگز جو راہ الہی میں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ دونوں میں فرق ہے، جو سورۃ البقرہ میں کہا گیا دوسرے پارے میں، اور جو سورہ آل عمران میں کہا جا رہا ہے چوتھے پارے میں، ان دونوں حکموں میں فرق ہے۔ دوسرے پارے میں کہا گیا مردہ مت کہو، اور چوتھے پارے میں فرمایا گیا کہ مردہ گمان اور تصور بھی نہ کرو، کہیں خیال میں بھی نہ گزرے، تمہارے خیالات کی دنیا میں یہ بات گردش بھی نہ کرے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کہیں یہ خیال بھی گزرنے نہ دینا کہ وہ مردہ ہیں۔ بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ ایسے زندہ ہیں کہ انہیں روزی بھی دی جا رہی ہے۔ جیسے آپ چائے پی رہے ہو، یہ اور بات ہے کہ ہمارے گھروں کی چائے نہیں ملتی، انہیں جنت کا شرابن طہورا ملتا ہے، وہ ملتا ہے، وہ ناشتہ بھی کرتے ہیں، وہ دوپہر کا بھی کھانا کھاتے ہیں، وہ رات کا بھی کھانا کھاتے ہیں، سیم اس زندگی کی طرح ہے، اللہ کے پاس انہیں روزی ملتی ہے۔ جب اس آیت کو صحابہ نے پڑھا کہ اللہ کے پاس انہیں روزی بھی ملتی ہے تو ان کو بھی کچھ ذہن میں بات آئی۔ چنانچہ ایک صحابی ہیں حضرت مسروق، انہوں نے سوال کر لیا ایک دوسرے صحابی سے جن کا نام ہے عبداللہ ابن مسعود۔ عبداللہ ابن مسعود بہت ہی علم والے صحابی تھے، مدینہ پاک کے 7 بڑے علماء میں ایک نام عبداللہ ابن مسعود کا تھا۔ ان کا کام کیا تھا؟ یہ
ہمیشہ حضور کے ساتھ رہتے اور حضور کی نالین کو اپنے کندھے پر یا اپنے سر پہ لے کے چلتے، اس لیے ان کو حامل نالین مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ حضور کے نالین کو اٹھانے والے ہیں یہ۔ تو عبداللہ ابن مسعود سے ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ کے پاس روزی پاتے ہیں، ان کی روزی پانے کی کیا کیفیت ہے؟ تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میرے اندر بھی سوال اٹھا تھا تو میں نے حضور سے یہی سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ ان کو روزی ملتی ہے تو کس طرح جیسے ہم لوگ کھاتے ہیں؟ تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا سنو، جیسے ہی ان کی روح پرواز کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ سبز پرندوں کے قالب میں ان کی روح کو ڈال دیتا ہے، اور وہ سبز پرندے جنت میں اڑتے رہتے ہیں، ان کا خاص مقام عرش کے نیچے بہت روشن روشن قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں جو ان کے رہنے کی جگہ ہیں، اور ان کے لیے چھوٹ ہے کہ جنت میں جہاں چاہیں اڑے، جہاں چاہیں پانی پیے، جہاں چاہیں پھل کھائیں، جہاں چاہیں رات گزارے، جہاں چاہیں بیٹھے۔ یہ مشکات شریف میں بھی ہے، یہ حدیث ترمذی شریف میں بھی ہے کہ آقا نے فرمایا کہ ان کی روح فی جوف طیر خضرن، سبز پرندوں کے اندر ڈال دی جاتی ہے، تسرح حیث شاء، جہاں چاہتے ہیں اڑتے رہتے ہیں۔ تو آقا نے فرمایا ان کو روزی اس شکل میں دی جاتی ہے۔ تم دنیا کی روزی جس طرح پاتے ہو اپنی محنتوں سے، وہ بغیر کسی محنت کے جنت میں جو چاہتے ہیں کھاتے رہتے ہیں۔ تو اس آیت کا مطلب میرے حضور نے فرمایا کہ مردہ گمان کیسے کر سکتے ہو جب تم سے کروڑہ درجے اچھی روزیاں وہ پا رہے ہیں؟ تمہارے لیے تو روک ٹوک بھی ہے، تمہارے لیے تو دائرہ ہے، تمہارے لیے محدودیت ہے، اور وہ پوری جنت میں جہاں چاہیں چنگے، جہاں چاہیں پانی پیے، جہاں چاہیں بیٹھے، اس سے بڑی روزی کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے کبھی ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ راہ خدا میں جو لوگ مارے جاتے ہیں تو انہیں تکلیف کتنی ہوتی ہوگی دنیاوی اعتبار سے، چونکہ نہ ان کا جسم سن کیا گیا ہے، نہ کوئی دوا دی گئی ہے، اچانک ہی ان پر تیروں کی بوچھار شروع ہو جاتی ہے، تلواروں کی مار شروع ہو جاتی ہے، گردنیں کاٹ دی جاتی ہیں، تو عقل یہ کہتی ہے کہ انہیں بہت تکلیف سے گزرنا ہوتا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ شہیدوں کو جو تکلیف ہوتی ہے، حقیقت یہ ہے کہ تکلیف تو ہوتی ہی نہیں ہے، بلکہ اس موت میں ان کو مزہ آتا ہے۔ اس کو میں بھی قرآن سے ثابت کروں گا کہ اس موت میں مزہ آتا ہے، لیکن پھر بھی حضور نے حدیث میں ہم جیسے ناکاروں کو، کم علموں کو، کم فہموں کو، نادانوں کو سمجھانے کے لیے، چونکہ حضور ماہر نفسیات ہیں، وہ ہماری علم و فہم کے مرتبے کو خوب جانتے ہیں کہ ہمارا امتی کس طرح کی بات سمجھ سکتا ہے۔ تو میرے آقا نے ایک بار اسی تکلیف کو جب پوچھا گیا حضور شہیدوں کو تکلیف کیسی ہوتی ہوگی، تو آقا نے فرمایا لا یجد الشہید علم القتل الا کما یجد احدکم علم القرصہ۔ قرصہ کے معنی چونٹی کے ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اس کو یوں سمجھ لو کہ جیسے دنیا میں تمہیں چیونٹی کاٹ دے تو تمہیں جتنی تکلیف ہوتی ہے، بس ایسے ہی شہید کے جسم کو جب بوٹی بوٹی کیا جاتا تو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے، اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے۔ اب یہ بات آج کا دانشور، آج کی سائنس اس بات کو ظاہر سی بات ہے رد کر دے گی۔ جو صرف عقل کے پجاری ہیں اور صرف جو عقلی باتوں کو تسلیم کرتے ہیں، وہ اس بات کو رد کر دیں گے کہ چیونٹی کے کاٹنے کی طرح تلوار کا کاٹنا کیسے سیم ہو سکتا ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان زندہ گھوڑوں کے نیچے روندا جائے
اور تکلیف صرف چیونٹی کے کاٹنے کی طرح ہو، یہ تو صرف ایک عقیدت میں لوگ تسلیم کر رہے ہیں، عقل اس بات کو نہیں مانتی۔ لیکن ہو سکتا ہے میں کوشش کر رہا ہوں اس بات کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ میں اس تصور سے بول رہا ہوں کہ ہمارے سامنے یہی 10-20 لوگ نہیں ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ الحمدللہ محبت حسین میں مجھ کو سن رہے ہیں، بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ تو میں ان کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ چیونٹی ہی کی طرح تکلیف کیوں ہوتی ہے۔ تو اس کو یوں سمجھو کہ آج کی ڈیٹ میں ایسی سیال دوائیں اور ایسی تیز تر دوائیں ایجاد ہو چکی ہیں، بن چکی ہیں، وجود میں آ چکی ہیں کہ اگر وہ دوائیں انسان کو چڑھا دی جائیں، لگا دی جائیں، تو انسان کبھی بے ہوش ہو جاتا ہے، کبھی اس کے جسم کا کوئی حصہ سن کر دیا جاتا ہے۔ اب کتنا بھی اس کا جسم کاٹ دیا جائے، یہاں تک کہ ہڈیاں خوب کاٹی جاتی ہیں اوزار سے اور بالکل نٹ بولٹ کی طرح کسا جاتا ہے، بڑے بڑے آپریشن ہوتے ہیں، مگر انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ آپ ذرا غور کریں کہ یہ ہماری سائنس، ہماری عقل نے جب اتنی ترقی کر لی کہ ہماری بنائی ہوئی یہ دنیاوی اور فانی دوائیں جب اتنا اثر رکھتی ہیں کہ ہمارے جسم کو اس لائق کر دیتی ہیں کہ ہمارے جسم کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا، ہمیں پتہ نہیں چلا۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جس نے احساس نہ ہونے دیا، وہ کون سی چیز ہے جس نے پتہ نہیں ہونے دیا؟ تو آپ کہو گے مولانا صاحب وہ دوا کی نشہ ہے، وہ دوا کا نشہ ہے، جس نشہ نے انسان کے جسم کو 2 ٹکڑے کر تو ہی دیا گیا مگر انسان کو پتہ نہ چلا۔ میں کہوں گا میرے بھائی، اگر تم کو اتنا تسلیم ہے کہ یہ دنیا کے بازاروں میں بکنے والی دوائیں اگر اپنے اندر اتنا نشہ رکھتی ہیں کہ انسان کو اس حد تک کر دیتی ہیں کہ انسان 2 بھاگ میں تقسیم کر دیا جائے، پتہ نہ چلے، تو پھر تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ اور رسول کی محبت کا نشہ کتنا ہوگا کہ جس کے دل و دماغ پر خدا اور رسول کی محبت کا نشہ چھا جائے تو اسے کیسے جسم کے کٹنے کا پتہ چل سکتا ہے؟ تو دنیا میں دواؤں کا نشہ ہوتا ہے، شہید کو محبت خدا اور محبت رسول کا نشہ ہوتا ہے، اسی نشہ میں اسے پتہ نہیں چلتا۔ اب میں آگے ترقی کر کے اس سے بھی اونچی بات بتاتا ہوں کہ یہ تو حضور نے سمجھانے کے لیے ایسا فرما دیا کہ چونٹی کی طرح انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ حق یہ ہے کہ تکلیف بہت دور کی بات ہے، انہیں بے شمار مزہ آتا ہے۔ تکلیف ہوتی ہی نہیں ہے، مزہ بہت آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے کہ وہ جان ہی نہیں پاتے اور زمین فرش سے اٹھ کر عرش کے اوپر چلے جاتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ صرف نیت کرنا، ہمت کرنا ان کا کام ہے، ایک ہی چھلانگ میں اتنے بڑے درجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ 40 سال تک غوث الاعظم جیلانی نے عراق کے پتے کھا کر وہ مقام نہیں پایا جو ایک چھلانگ لگا کے شہید پا لیتا ہے۔ دنیا کا کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی خواجہ، کوئی غوث، کوئی اوتاد، کوئی ابدال، کوئی ولی وہ درجہ پا ہی نہیں سکتا جو شہید راہ حق درجہ پا لیتا ہے۔ وہ بہت بڑا اونچا درجہ ہوتا ہے شہید کا۔ تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں قرآن سے ثابت کروں گا کہ انہیں مزہ آتا ہے۔ آئیے قرآن شریف کا 12واں پارہ سورہ یوسف۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام سنتے ہی حسن کا خیال آ جاتا ہے۔ بعض خواتین ہیں جنہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے یوں ہی بغیر کسی کی اجازت کے اور بتائے ہوئے حالت حمل میں کثرت کے ساتھ اس سورت کو پڑھا تو بچہ بہت خوبصورت پیدا ہوا اس سورت کے صدقے میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن کتنا تھا، ایک جگہ ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے حسن کے 2 حصے کیے، آدھے حصے میں ساری دنیا کو اور آدھا حصہ تنہا یوسف علیہ السلام کو عطا کر۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ پھر حضور کے حسن کا کیا عالم ہوگا؟ تو اس کا جواب علامہ بوصیری نے یہ دیا ہے، فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَسِمِ، جس حسن کو بانٹا گیا اور آدھا حسن تنہا یوسف کو دیا گیا وہ ایک حسن الگ ہے،
اور مصطفیٰ کو ایک ایسا حسن دیا گیا جس میں کوئی شریک ہی نہیں ہے، وہ ایک الگ حسن ہے۔ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسمی، حضور کی ذات میں جو حسن کا جوہر ہے وہ تقسیم ہی نہیں ہوا ہے، وہ تنہا ہے۔ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسمی۔ یہ علامہ بوصیری نے عربی زبان میں قصیدہ لکھا ہے، اور یہ قصیدہ اتنا مقبول ہوا تھا کہ علامہ بوصیری کے بدن پر سفید داغ تھے اور اس کا علاج نہیں ہو پا رہا تھا۔ اسی قصیدے کو لکھ کر جب سنایا ہے تو حضور تشریف لائے ہیں اور اپنی چادر اڑھا دیا، آنکھ کھلی تو دیکھا پورا مرض دور ہو چکا ہے اسی قصیدے کو سن کر۔ اسی لیے اس قصیدے کو مقبول بارگاہ رسالت قصیدہ کہا جاتا ہے۔ تو اس میں آپ نے فرمایا کہ وہ اپنی خوبیوں میں اپنا کوئی شریک ہی نہیں رکھتے ہیں حضور، ان کی خوبیاں الگ ہیں، ان کا حسن تقسیمی نہیں ہوا۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن اتنا زیادہ کہ ساری دنیا ایک طرف، تنہا یوسف آدھے میں، تو کیا حسن رہا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت زلیخا جب آپ پر عاشقہ ہو گئیں، فریفتہ ہو گئی، تو چونکہ شریف گھرانے کی تھیں اور حضرت یوسف علیہ السلام بنام غلام بیچے گئے تھے مصر کے بازار میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ وسوسہ تو تھا ہی کہ یہ غلام ہیں اور زلیخا اعلیٰ گھرانے کی پڑھی لکھی خاتون ہیں، ان پر عاشق ہونے کا مطلب کہ خاندان کی شرافت کو داغ لگ رہا ہے اور خاندان کے وقار کو چیلنج ہو رہا ہے۔ تو گھرانے کی عورتوں نے ان کو ملامت کیا اور اندرونی طور پر ان کو کوسنا شروع کر دیا کہ اے زلیخا آخر وجہ کیا ہے، اس غلام میں کیا چیز تجھ کو دکھ گئی؟ تو زلیخا نے سوچا کہ کیسے سمجھاؤں عشق کو اور محبت کو کیسے سمجھایا جائے، اس کے لیے تو الفاظ ہی نہیں ملتے۔ محبت کو سمجھنا ہے تو ناصح خود محبت کر، محبت کو سمجھنا ہے تو ناصح خود محبت کر، کہ ساحل سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا، جو کنارے کھڑا ہوگا وہ طوفان کا کیا جان پائے گا، اسے میں کودنا پڑے گا پہلے۔ تو زلیخا نے سوچا کہ الفاظ تو تنگ ہے، تو انہوں نے ایک دعوت کیا، بہت پرلطف دعوت کیا انہی عورتوں کی بالخصوص جو ان کو ملامت کر رہی تھیں۔ دسترخوان سجا دیا، اچھے قسم کے میوہ جات اور کوالٹی کے کھانے رکھ دیے، لیکن ایک بات انہوں نے گزارش کیا کہ اے خواتین، ساری چیزیں تو مہیا ہے، سلاد ہے، کھانے ہیں، مگر لیمو تمہیں خود کاٹنا ہوگا۔ ہر ایک کو لیمو دیا اور ایک تیز چاقو دیا، کہا سب تیار ہے مگر لیمو خود کاٹ لو اپنا اپنا۔ ادھر دے دیا لیمو اور چاقو، ادھر یوسف علیہ السلام کے پاس گئیں، منت سماجت کرنے لگتی کہ میری عزت بچا لو۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کیا ہے؟ کہتی ہیں کہ صرف ان عورتوں کے سامنے سے گزر جاؤ، بس یہ سمجھ لیں میری مجبوری کو، صرف ان کے سامنے سے گزر جاؤ۔ یوسف علیہ السلام بس یوں ہی بغیر کسی تیاری کے، آج کا حسین آدمی جو بہت اعلیٰ درجے پہ ہے تو بہت ساری اس کی تیاریاں ہوتی ہوں گی، مگر یوسف علیہ السلام کچھ نہیں، تیاری تھی تو تہجد کے نور کی تیاری تھی، کوئی تیاری نہیں تھی۔ آپ سادہ انداز میں یوں ہی گزر گئے۔ تو لکھا، اب قرآن کا پارہ پڑھتا ہوں، فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ وَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، سکین معنی چھری ہوتا ہے، سکین میں عربی میں چھری، تو ہر ایک کو چھری دیا۔ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، اب جب یوسف علیہ السلام وہاں سے گزرے، اسی وقت زلیخا نے کہا ارے لیمو کاٹنا شروع کرو، تم لوگ لیمو کاٹنا شروع کرو۔ اب ادھر یوسف علیہ السلام گزرے، ان لوگوں نے لیمو کاٹنا شروع کیا اور یوسف علیہ السلام پہ نگاہ پڑی تو نگاہ جو پڑی وہ ہٹی ہی نہیں، نگاہ پڑی تو پڑی رہ گئی، لیمو پورا کٹ گیا، ان کی انگلیاں کٹ کر زمین پہ گر گئیں، پتہ تک نہیں چلا، ان خواتین کو پتہ تک نہیں چلا کہ میری انگلیاں بھی کٹ گئی ہیں، اور سب نے یک زبان ہو کر کہا حاشا للہ ما ھذا الا بشرا، اللہ کی قسم یہ تو بشر نہیں، یہ فرشتہ معلوم ہوتا ہے، یہ انسان نہیں، یہ تو فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ اب ان کی سمجھ میں آیا
کی زلیخا کی مجبوری کیا ہے۔ اب ہم قرآن کی اس آیت سے بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی جو حسن ملا ہے وہ صدقہ ہے مصطفیٰ کے حسن پاک کا۔ کل جہان میں جس کو جو بھی جوہر ملا، جمال ملا، حسن ملا، کردار ملا، خوبی ملی، کمال ملا، جو کچھ بھی ملا، یہ سب حسن مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ تو حسن یوسف میں مصر کی خواتین نے انگلیاں کاٹ لی خود سے، پتہ نہ چلا۔ تو ایک شہید کی جب روح نکل رہی ہوتی ہے تو اس کی نگاہوں کے سامنے حسن مصطفیٰ بھی ہوتا ہے، حسن خدا بھی ہوتا ہے، تو اسے کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ جیسے ان عورتوں کو انگلی کٹنے میں مزہ آیا، ایسے ہی میدان کربلا میں شہیدوں کی جب روح نکلی تو حسن مصطفیٰ میں اس طرح غرق ہو گئے کہ پتہ ہی نہیں چلا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا، بلکہ مزید ان کو لذت مل گئی۔ تو ان کو لذت اور مل جاتی ہے جس وقت وہ شہید ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک شہید تو وہ ہے جو دین بچانے کے لیے اپنی جان کو دے دیتا ہے، لیکن فقہا فرماتے ہیں کچھ اور بھی ذاتیں ہیں، کچھ اور بھی ہستیاں ہیں جنہیں شہادت کا ثواب تو ملتا ہے مگر وہ شہید کہے نہیں جائیں گے، وہ حقیقی شہید نہیں ہے مگر شہادت جیسا ثواب ملتا ہے۔ جیسے دیوار سے دب کر کوئی مر جائے تو وہ بھی شہادت کا ثواب پاتا ہے۔ سخت بخار کے عالم میں کسی کی موت ہو جائے تو شہادت کا ثواب پاتا ہے۔ نمونیا میں کسی کا انتقال ہو جائے تو شہادت کا ثواب پاتا ہے۔ عورتیں ولادت کی تکلیف میں فوت ہو جائیں تو انہیں شہادت کا ثواب ملتا ہے۔ اس طریقے سے بہت سارے لوگ ہیں جو شہادت کا ثواب تو پاتے ہیں مگر حقیقت میں شہید وہی ہے جو راہ حق میں اپنی جان کو دے دے، اور اپنی جان اس لیے دے دے کہ وہ دین کے تحفظ کے لیے دے رہا ہے۔ یہ جو میں نے بیان کیا اتنا حصہ، یہ ہم نے صرف مقام شہادت بیان کیا ہے، یعنی چاہے وہ علی اکبر ہو، چاہے وہ علی اصغر ہو، چاہے وہ عباس ہو، چاہے وہ امیر حمزہ ہو، چاہے وہ مولا علی ہو، چاہے وہ عثمان غنی ہو، جس کو بھی شہادت نصیب ہوئی ہے راہ حق میں، تو سب کا یہ مقام ہے، مگر مقام شہادت حسین اور الگ ہے۔ مقام شہادت حسین اور الگ ہے، کیونکہ اور شہیدوں کی شہادت میں جتنی تکلیفیں جمع ہو سکتی ہیں وہ ساری تکلیفیں تنے تنہا حسین میں اکٹھا ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو سرکار کے چچا ہیں بہت معنی رکھتی ہے، یہاں تک کہ علماء نے سید الشہداء بھی لکھا ہے، مگر امیر حمزہ جب احد کے میدان میں شہید ہو رہے ہیں تو بچے تو ان کے سلامت ہیں، اہلیہ تو سلامت ہے، گھر بار تو سلامت ہے، اعزاء اقربا تو اپنے امن و امان کے ساتھ ہے، مگر واہر حسین تمہاری شہادت کو کب تک ہم سلام کرتے رہے اور دنیا تمہاری شہادت کو کتنا خراج عقیدت پیش کرتی رہے کہ تمہاری جب شہادت ہو رہی ہے تو 6 ماہ کا بچہ بھی سامنے ہے، 18 سال کا لڑکا بھی سامنے ہے، بھتیجا بھی سامنے ہے، عباس کا کٹا ہوا بازو بھی سامنے ہے، بھانجے بھی شہید روح خون میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور جو خواتین بچی ہیں ان کی عزتوں کے خطرے کے بادل بھی منڈلا رہے ہیں۔ تو جتنی تکلیف ہو سکتی ہے وہ ساری تکلیفیں تنہا حسین کی شہادت میں موجود ہیں، اس لیے شہید سب ہیں مگر سید الشہداء امام حسین ہیں، امام الشہداء ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جب تک چاند کی چاندنی رہے گی، سورج کی روشنی رہے گی، بلبل کی چہک رہے گی، پہاڑوں کی بلندی رہے گی، جب تک کہ دنیا رہے گی، آسمان رہے گا، ہم آپ کی آوازیں رہیں گی، یہ کائنات میں گلشن و بہار کی جب تک خوشبو رہے گی، الحمدللہ ذکر حسین بھی ہوتا رہے گا، کبھی نہیں مٹے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو بچانے والا خدا ہے۔ انہوں نے دین کو بچایا تو دین نے ان کو ایسا بچا دیا، انہوں نے دین کو مرنے سے بچایا تو اس کے صدقے میں اللہ نے ان کو ایسی زندگی دے دی، ایسی زندگی دے دی کہ جس زندگی پر
ہم جیسے لوگوں کی کروڑوں کی زندگیاں نچھاور ہو جائیں، حسین کی وہ اعلیٰ و بالا زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شہادت کے طفیل ہم لوگوں کی دنیا اور آخرت روشن فرما دیں۔ اب ہم انشاءاللہ آنے والے خطاب میں شروع کریں گے کیسے کیسے شہادتیں ہوئی، حساب کتاب۔ آج ہم نے صرف مقام شہادت اس لیے واضح کر لیا کہ جب بھی آپ بولا جائے وہ شہید ہیں تو سمجھ لینا ان کا رتبہ اتنا بلند و بالا ہے۔ اب آئیے کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام پڑھیے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت لاکھوں سلام، نوبہار شفاعت لاکھوں سلام، کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمات کے بدھ سیکھیں ہر رضا، مجھ سے خدمات کے بدھ سیکھیں ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیبی یا رسول اللہ، تیری جستجو میں جینا، تیری آرزو میں مرنا، اور یہی میری زندگی ہے، یہی میری بندگی ہے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلاۃ والسلام۔ امین اپنے محبوب گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اس محفل کریم کو قبول فرما لے۔ مولا آج جو ذکر شہادت اور منقبت، نعت خوانی، تلاوت، درود و سلام کا نذرانِ عقیدت، شیرینی وغیرہ کا اہتمام، اس پر جتنا تو اپنے کرم سے ثواب عطا فرما، یہ سب ہم لوگوں کی طرف سے، خصوصاً بانی اجلاس، منتظم اجلاس کی طرف سے بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بالخصوص پیشے سے قبول فرما۔ ان کی جملہ ازواج و اولاد، جملہ صحابہ صحابیات تابعین، جملہ شہدائے کرام، جملہ صدیقین، جملہ اولیاء کرام، جملہ مومنین مومنات، جملہ
حاضرین کے اعزاء اقربا جتنے بھی دنیا سے فوت ہو چکے، خصوصاً اس مقدس اور قدیمی اجلاس کے بانی محترم اور ان کے خانوادہ پاک کے جتنے لوگ بھی دنیا سے تشریف لے جا چکے، مولا بالخصوص ان کی ارواح طیبات کو نظر مولا قبول فرما۔ یا اللہ کریم ہم سبوں کو اس پاک محفل کا صدقہ نصیب فرما۔ اے اللہ کریم ہماری تائید غیبی فرما۔ اے کریم پروردگارہ دین اور دنیا کی سعادتوں سے ہم لوگوں کو مالا مال فرما۔ یا اللہ شیطان کے تمام مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان میں طاقت اور ہمارے اخلاص میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ کریم ہماری آنے والی نسل کو دین اور دنیا کی تعلیم سے آراستہ پیراستہ فرما۔ مولا انہیں مذہب حقہ مذہب اسلام پر کھل کر شان کے ساتھ شوکت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ کریم اہل اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کا جھنڈا بلند فرما۔ مولا کریم ہمیں طاغوتی قوتوں سے محفوظ فرما۔ رب کریم ہمیں اپنے اصلاح عمل کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرما۔ مرنے کے بعد مولا اپنے محبوب کے سجدوں کے طفیل ہماری بخشش فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا انت۔